ہے کہ جو ایک چیز کو فوکس کر کے پڑھتے نہیں ہیں, نہ وہ کاروبار کے رہتے ہیں نہ وہ تعلیم کے رہتے ہیں. تو اس لیے پھر آپ کو اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی. تو زیادہ محنت کے لیے تیار ہو تو سبحان اللہ. لوگ جاتے ہیں نا یورپ میں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, شام کو بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں. پاکستان میں کم بخت محنت نہیں ہے, سست. مدرسے میں جائے گا اور ساتھ میں کاروبار بھی کرے گا, جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ نہ مدرسے کا رہے گا نہ کاروبار کا رہے گا. امریکہ جائے گا نا پڑھنے کے لیے تو یونیورسٹی میں پڑھے گا بھی, بزنس بھی کرے گا اور کر لے گا دونوں کام. یہاں نہیں کرتا, کیونکہ یہاں ہر طرف اس کو اپنے جیسے پوستی نظر آ رہے ہوں گے. امریکہ جائے گا سارے ایکٹیو نظر آ رہے ہوں گے اس کو, اپنا دوست بھی. آپ وہاں بیٹھ جاؤ نا کسی دوست کے پاس, چل گپے لگاتے ہیں, وہ کہتا ہے میں یہاں پڑھنے آیا ہوں, میں گپے لگانے نہیں آیا. یہاں جب آپ مدرسے میں جاؤ گے, بزنس بھی کرو گے, تو پھر کوئی بھی گپے لگانے آئے گا, آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کے ساتھ گپے لگانے کے لیے بیٹھ جاؤ گے. کبھی شنواری جا رہا ہے, کبھی چائے کے ہوٹل جا رہا ہے, کبھی کہاں جا رہا ہے, وہ بھی آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا. وہ بھی چونکہ سست ہے آپ کی طرح, آپ بھی سست. دو سست جب ایک ساتھ مل جائیں تو وہ والا قصہ ہوتا ہے, دو سست لیٹے ہوئے تھے, ایک کے بیر آ کے سینے پہ گرا. تو ایک گھڑ سوار جا رہا تھا, اس نے آواز دی گھڑ سوار کو, بھائی صاحب ذرا ادھر آنا. گھڑ سوار واپس آیا, کیا کام ہے یار, ذرا نیچے تو اترو یار. نیچے اتر گیا, قریب تو آؤ یار, قریب آ گیا. بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. شاید میں بھی اس میں داخل ہوں, میں اپنے آپ کو مستثنی نہیں کر رہا. سستی ہمارا قومی مسئلہ ہے. پوری قوم کیا ہے, سست. یورپ میں جا کے ایک دم وہاں جتنے پاکستانی ملے, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, جاپان میں, یار ایسے خاندانی ایسے ایکٹیو ہیں, گورے ان کے ملازمت کر رہے ہیں بیٹھ کے. تعلیم میں بھی اتنا آگے نکل گئے. امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی اور انڈین ڈاکٹروں کی بڑی قدر ہے, پتہ ہے آپ کو. وہاں پاکستانی, اور لندن میں بھی پاکستانی اور انڈین ڈاکٹر زیادہ ایکسپرٹ نظر آئے ہمیں انگریزوں سے. گورے ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, حضرت ٹیکا کدھر لگانا ہے. نہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. سر آپ بتائیں, انڈا موڑ والے ڈاکٹر سے ایک جیپنیز پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ والے رائٹ میں لگانا ہے یا لیفٹ والے کولے میں لگانا ہے ٹیکا. یہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے ان کو. لیکن یہاں پر تھا, آپ اس کا حال دیکھو یار کیا ہوگا. یہاں حال دیکھا, تو ساری کریم ہماری باہر جا رہی ہے, اور تو یہاں سارے ہم جیسے سست. تو جب وہ سست ملتے ہیں تو وہ نہیں, میں واقعہ پہلے کمپلیٹ کر لوں. تو اس نے کہا کہ سر یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو. گھڑ سوار نے بولا کمبخت تو خود نہیں کر سکتا تھا یہ کام, اور اگر تیرے میں ہمت نہیں تھی تو یہ ساتھ جو کمبخت لیٹا ہوا ہے اس کو بول دیتا نا. لیکن وہ بھی اسی جیسا سست. موٹیویشن کہاں ملے گی اس کو. تو کہتا ہے یہ اس سے میں دوسرا فوراً چیخ اٹھا, کہہ رہے نہ مجھ سے کہتا نا بیر اٹھا کے منہ میں ڈالو, میں نہیں ڈالتا. گھوڑ سوار نے بولا کیوں بھائی تیری دشمنی ہے؟ کہہ رہے نہیں, میں لیٹا ہوا تھا, میرے منہ پہ آ کے کتا پیشاب کر رہا تھا, میں اس سے کہہ رہا تھا ہٹا, یہ نہیں ہٹایا اس کو. میں اس سے کہہ رہا ہوں ہٹا اس کو, یہ پھر بھی نہیں ہٹا رہا تھا. یہ ایسا آدمی ہے. اس لیے میں اب یہ دو سس جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو موٹیویشن ملے گی. آپ یورپ میں, جاپان میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں جب کسی پاکستانی سے ملتے ہیں آپ کو وہ ایکٹیو نظر آئے گا. دن میں پڑھ رہا ہے, رات میں جاب کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں آیا اسی سلسلے میں ہوں یہاں پہ, میں یہ کام نہیں کروں گا, میرا تو سارا ویزے کی فیس ضائع ہو جائے گی, میں نے باپ کو بھی منہ دکھانا ہے, پیچھے پورا خاندان پڑا ہوا ہے, وہ سب مجھ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے, ایسا ہل رہا ہوگا. یہاں کیا ہوگا, یہاں جب آپ کسی سے ملیں گے وہ آپ سے بڑا سست ہوگا. وہ کاروبار کرنے کے طریقے بتا رہا ہوگا, کاروبار نہیں کرے گا وہ. تو جب سارا ماحول ایک جیسا ہوتا ہے تو موٹیویشن نہیں ملتی ہے. اس لیے مدرسے میں جاؤ, پڑھو اور بزنس بھی کرو, اس سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے. ہم نے کچھ علماء دیکھے ہیں جو مدرسے میں گئے, نئی بزنس کیا انہوں نے, لیکن ان میں توکل اتنا تھا کہ غربت میں انہوں نے گزارا کیا, ساری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, ہمارے اکابر تو اسی طرح تھے, لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں اتنا پاورفل توکل بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس طرح کا توکل کرتے ہو جب آپ افورڈ نہیں کر پاتے, تو کل جب مالی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ادھر سے چندہ لے لوں, کچھ ایسا ہے مدرسے کا چندہ ہے کچھ خود استعمال کر لوں, بعد میں مدرسے کے ڈبے میں ڈال دوں گا, کچھ مسجد کا ڈبے سے کچھ نکال لوں, بعد میں ڈال دوں گا. پھر ہوتے ہوتے کاروبار کا چسکا لگتا ہے, پھر آدمی کہتا ہے سارا ہی لے لو بعد میں دے دوں گا, پھر ڈبل کر لو, پھر کرپشن. پہلے تو شروع میں تعویل کر کے کرپشن ہوتی ہے, پھر سچی مچی میں کرپشن شروع. ورنہ اگر کرپشن نہیں بھی ہو تو بھکاری پن تو آ ہی جاتا ہے. جب بھی کوئی شیٹ جیب میں ہاتھ ڈالے گا ان کو یہ لگتا ہے شاید میرے لیے ہدیہ نکال رہا ہے, یہ لالچ پن آ جاتا ہے. تو جس میں پاورفل توکل ہونا وہ تو مدرسے میں جائے کشتیاں جلا کے, سمجھتے ہو, اور پھر بولے جو مرضی حالات آ گئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, توکل کرنا ہے, اللہ پہ اعتماد کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے شادی کیسے ہوگی؟ بھائی جو ہونے والی ہوگی اس کو بھی بتا دینا ہے, روکھی سوکھی میں گزارا کرنا ہے تو آ جاؤ, ورنہ وہیں بیٹھی رہو. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں. تو ہم جب مدرسے میں آئے تھے تو ہمارے حضرت نے تو ہمیں یہی سکھایا تھا, بھائی دنیا کا آپ چھوڑ دو فکر, کشتیاں جلا کے آؤ, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا. اور کھلانے پلانے کا حضرت مطلب بتاتے تھے کہ یہ مطلب نہیں کہ کھربوں روپے آئیں گے. حضرت فرماتے تھے بس بھول جاؤ, اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف, جت جاؤ دین میں, روٹی ملے تو بھی ٹھیک, نہیں ملے بولو تو بھی ٹھیک. تو حضرت نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا. تو لیکن ہر آدمی میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوتے نہیں, اس لیے نارمل جو شریعت کا حکم ہے نا لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ اس طرح کوئی کام مت کرو کہ کل بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. اس لیے میں دینی مدارس کے طلبہ سے یہی کہتا ہوں, نارم جو عام طور پر تو اتنا توکل نہیں ہوتا نا طلبہ میں, تو نظر آ رہا ہے نا کہ نہیں ہوتا, دائیں بائیں ادھر ادھر سے پھر وہ ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں. تو بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, خود ابھی سے بزنس بھی کرو, ابھی سے
تعلیم کو بھی فوکس کرو. لیکن پھر یورپ میں امریکہ والوں کی طرح کرو, سس لوگوں کی طرح کیا تو نہ بزنس کے رہو گے اور نہ مدرسے کے رہو. پھر اسٹرگل کرو, محنت کرو. جب آدمی خود کماتا ہے تو سر اٹھا کے جیتا ہے. تو کمیٹی والوں کو چاہیے اماموں کو اچھا رکھیں. جس جگہ مسجد ہے وہاں جو لیونگ اسٹینڈرڈ چل رہا ہے امام کا اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے. وہاں جو نارمل لوگوں کی تنخواہیں ہیں کم از کم اتنی تنخواہ امام کی بھی بولو ہونی چاہیے. بہت ہی لچڑ ہیں یہ کمیٹی کے لوگ, بہت لچڑ ہوتے ہیں. ہم تو مولوی ہیں نا, ہمیں پتا ہے, ہمارا تو واسطہ پڑتا ہے. بہت نچوڑتے ہیں امام کو, پھر ان کو بھی بہت دفعہ 2 نمبر امام ملتے ہیں, صحیح نچوڑتے ہیں پھر لوگوں کو.